الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع صورت سے کرتا ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہو، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، نتیجے میں یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یقیناً بدترین اعمال ہے وہ جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس وجہ سے ایسے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے دلوں پر نتیجے میں مہر لگا دی گئی، چنانچہ یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے معلوم لگیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تم کو بڑے اچھے لگیں گے، جب یہ بات کریں گے تو ان کی باتیں تم سنتے رہ جاؤ گے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ سہارے سے لگائی ہوئی لکڑیاں۔ یہ لوگ اپنے خلاف ہر چیخ و پکار کو سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیخ اور پکار ان کے خلاف ہی ہے۔ یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا، اللہ کی مار ہو ان پر۔ یہ لوگ کہاں اندھے منہ چلے جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تکبر ہی کے عالم میں بہت زیادہ بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے یہ بات کہ تم ان کے لیے بخشش طلب کرو یا ان کے لیے تم بخشش طلب نہ کرو۔ دیکھو اللہ تو ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، یقیناً اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ بات کہہ رہے تھے
کہ خرچ مت کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ یہ خود بخود تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ دیکھو آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ منافق لوگ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے کی طرف واپس جائیں گے تو وہاں کا عزت والا شخص ذلیل شخص کو باہر نکال دے گا۔ دیکھو عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو حاصل ہے، لیکن منافق لوگ یہ بات جانتے تک نہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرنے پائے۔ جو شخص ایسی حرکت کرے گا، یعنی مال اور اولاد سے غافل، مال اور اولاد کے اندر لگ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، تو یہی ہے وہ لوگ جو بڑے خسارے میں ہیں۔ اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور پھر یہ کہنے لگو کہ اے میرے رب، کاش کچھ اور وقت کے لیے مجھے مہلت مل جاتی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اور پھر تم یہ کہنے لگو کہ اے میرے رب، کاش تو مجھے کچھ اور وقت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دے گا اس وقت جب اس کا مقرر وقت آ جائے۔ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ منافقون کا ترجمہ از اول تا آخر ہوا۔ اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے یہ ایک واقعے کے پیش نظر نازل کیا گیا۔ وہ مخصوص واقعہ میں گزشتہ ہفتے لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ کچھ لوگ موجود تھے اور ان کے سامنے وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آ چکا۔ خیر، یہ تو ریکارڈنگ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتی ہے، اگر کسی کو وہ مخصوص واقعہ سننا ہو تو وہ سورہ منافقون کا جو پہلا حصہ ہے وہ ذرا کھول کر دیکھ لے، سن لے، تو انشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ سورہ منافقون دراصل منافق لفظ سے ہے۔ منافق کہتے ہیں اس شخص کو جو ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے گا، مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھے گا، لیکن اس کا دل اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، دکھاتا تو ہے اسلام لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوا۔ تو نفق کہتے ہیں سرنگ کو یا جنگلی چوہے کے بٹ کو۔ جب جنگلی چوہا بٹ کے اندر چلا جاتا ہے یا یہ کہ ایک آدمی سرنگ کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس کا معاملہ بالکل پوشیدہ۔ اسی طرح یہ منافق کیا دل کے اندر کھچڑی پکا رہے ہیں، ان کے دل کے اندر کیا کفر پک رہا ہے ہم کو معلوم نہیں۔ ہپوکریٹس ہوتے ہیں یہ، اسی لیے منافق کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری وجہ منافق کو منافق کہنے کی یہ ہے کہ نفق کہتے ہیں گرم بازاری کو۔ جب آدمی بازار وغیرہ کے اندر جاتا ہے تو سودے ہوتے، بڑے سودے اگر ہوں 1,00,000 2,00,000 روپے کے، تو پھر جو خریدار ہوتا ہے اور جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ اس ہاتھ ملانے کو عرب لوگ نفق کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بہت گرمی کا ماحول ہوتا ہے، آدمی کام کاج کے اندر ہوتا ہے، خریدار بھی پیسے وغیرہ نکال رہا ہوتا ہے، وہ بیچنے والا پیسے وغیرہ گن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گرم بازاری جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نفق۔ منافق جو ہوتے ہیں یہ بھی بالکل کوشش اور محنت کے اندر لگے رہتے ہیں، اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کشمکش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں، بس مسلمان ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں تاکہ ان کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ دراصل کافر لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مسلمان حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا لو یہی ہوتا ہے کہ کافر مسلمان کے ساتھ رہ نہیں سکتا، اگر اس کو رہنا ہے تو اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ٹیکس ادا کرنا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اسلام ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھو جو بھی مسلمان سلطنت کے اندر رہنے والا ہوتا ہے
اس کو کچھ نہ کچھ درجے میں ٹیکس ادا کرنا ہی پڑتے. مسلمان ہو تو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ، اب کافر ہیں تو وہ کچھ ٹیکس ادا نہ کریں تو کس طرح چلے گا؟ لہٰذا ان کو ٹیکس ادا کرنا ہے، اور وہ ٹیکس الگ طریقے سے وصول کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جزیہ. تو یہ لوگ چونکہ جزیہ ادا کرنا نہیں چاہتے، ذلیل نہیں ہونا چاہتے، اور اگر ان کی غداری سب کے سامنے واضح ہو جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا، باغی کی سزا ان کے لیے متعین ہوگی. تو یہ لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے، ہر کوشش سے یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ ہماری جان بچ جائے، ہمارا مال محفوظ رہے. تو اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں. اور ایک معنی نفق کا یہ بھی ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا، چونکہ منافق جب نفاق کا اظہار کرتا ہے، ہپوکریٹ بنتا ہے، دل سے اسلام کا انکار کرتا ہے، تو اس کے تمام اعمال جو ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں. قرآن کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو منافق کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 146 کے اندر دیکھو گے نا تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق لوگ جو ہیں نا جہنم کے جو طبقے ہیں ان میں سے سب سے نچلا طبقہ ان کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر سب سے زیادہ سخت عذاب کسی کو ملتا ہو تو وہ منافق کو ملے گا. ہاں، کفار سے بھی زیادہ سخت عذاب ان کو ملے گا، کیونکہ اسلام کے اندر یہ پسندیدہ چیز نہیں کہ آدمی ظاہر کچھ اور کرے اور دل کے اندر کچھ اور ہو. بھئی جو ہو وہ ظاہر کر دو، ایمان ہے تو ظاہر کر دو، کفر ہے تو ظاہر کر دو. یہ کیا کہ ایمان ظاہر کرتے ہو لیکن دل کے اندر بغاوت کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. تو اس لیے یہ لوگ سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، اور اس طبقے کا نام ہے حاویہ. یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے. یہ ایسا طبقہ ہے جس کے اندر جو جہنمی ہے اس کا پورا چورا چورا کر دیا جاتا ہے. آدمی بیان نہیں کر سکتا کتنی زیادہ تکلیف اس کے اندر ہوتی ہے. منافق لوگ اسی جگہ کے اندر عذاب پائیں گے. قرآن کی جو 2-3 آیتیں اس سے اوپر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 142، اسی طرح 143، اس کے اندر بھی منافق لوگوں کی بڑی بری خصلتیں بیان ہوئی. قرآن کے اندر ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. آپ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو منافق لوگوں کی 5 بری خصلتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ خصلتیں ہمارے اندر بھی ہیں نا تو ہم کو ہمارا ذرا ایمان چیک کرنا پڑے گا. پہلا وصف جو منافقوں کا بیان ہوا وہ یہ ہے کہ دھوکہ بہت دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ بھی دھوکے والا معاملہ اور ایمان والوں کے ساتھ بھی دھوکے والا معاملہ، بڑے دھوکے باز ہیں. یہ پہلا وصف منافق لوگوں کا. اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام چیزوں سے علیم و خبیر ہے. تم شاید فخر کے اندر مبتلا ہو جاؤ کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا. تو چلو ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں شاید تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. تم کو لگ رہا ہے یہ کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسرا وصف منافق لوگوں کا یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. چاق و چوبند اور جو چستی ہونی چاہیے، نشاط ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے اندر، وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھو نماز کے اندر اگر خیال آ جاتا ہے تو یہ انسان اس سے مجبور ہے. آدمی خود بخود خیال کو دفع نہیں کر سکتا، یہ انسان ہونے کا ایک حصہ ہے. خیال تو آئیں گے، لیکن جب بھی آدمی خیال دماغ کے اندر پیدا کرے تو اس کو چاہیے کہ بالکل فوراً ہی اس کو دفع کر دے اور نماز کے اندر واپس توجہ. منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ خیال لاتے بھی تھے اور اس خیال کے اندر لگے رہتے تھے، اور پھر سستی کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہوں کہ نماز سے تو کوئی رغبت ہی نہیں. تو یہ منافق لوگوں کی ایک علامت ہے. ریاکاری بھی بہت کرتے ہیں کہ جو بھی عمل لوگوں کے سامنے کرتے بھی ہیں تو وہ دکھاوا مقصود ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں، لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مذموم خصلت ہے.
اور اللہ کا ذکر تو کچھ کرتے ہی نہیں، بالکل نہیں کرتے، اور جو کچھ کر لیتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ذکر بھی کثرت سے کریں۔ ذکر کے اندر ہم کیا کریں؟ ذکر کے اندر ہم تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے حضرت تو کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے ذریعے سے آدمی کے لیے جنت میں کئی باغات تیار ہوتے ہیں۔ کیوں ہم نہ پڑھیں اور ہماری جنت کو ہم نہ سجائیں؟ اس کے اندر ایک تو یہ کہ اللہ راضی ہوتا ہے، نمبر 2 ہمارا فائدہ یہ کہ جنت کے اندر ہر کلمے کو پڑھنے کے نتیجے میں ہمارے لیے ایک درخت لگے گا، جنت سجے گی۔ ذکر کے اندر ہم درود شریف کا اہتمام کریں، صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود ہے۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نماز کے اندر جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ سب سے بہتر درود ہوتا ہے، آدمی وہ پڑھے، جو من ہو، جو شوق ہو، جو ذوق ہو، اس اعتبار سے آدمی درود پڑھے، یہ بھی ذکر ہے۔ استغفار آدمی کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کے بڑے فائدے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی کہ لوگوں اللہ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تم کو بہت فائدہ دے گا، تمہارے مال کے اندر ترقی ہوگی، تمہاری اولاد کے اندر ترقی ہوگی، تمہارے لیے ایسے باغات پیدا ہوں گے جو معمولی قسم کے نہیں ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے زبردست باغات اللہ تمہارے لیے پیدا کرے گا۔ اگر ایک استغفر اللہ کہنے سے اتنے سب فائدے ہیں تو ہم استغفار کرنے کے سلسلے میں کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ تو اس کا بھی اہتمام ہو۔ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، نہ جب کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایک وصف مذموم ہے جس سے احتراز مقصود ہے۔ اور پھر منافق لوگوں کی جو آخری حالت اس آیت کے اندر بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ شک اور وہمیلے بہت ہوتے ہیں، یعنی ہر چیخو پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، مذبذب رہتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو وہمیلے بن کر نکل کر وہاں چلے جاتے ہیں، یعنی وفاداری بالکل ہے نہیں ان کے اندر۔ حالانکہ وفاداری تو عین مطلوب ہے کہ آدمی جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو اس کا وفادار رہے، بھائی بھائی کا وفادار رہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وفاداری نام کی چیز ہی نہیں۔ تو یہ وفاداری کا جو خاتمہ ہے نا یہ مسلمانوں کے اندر آج افسوس کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اور یہ تو خصلت منافق لوگوں کی تھی، لہٰذا ہم کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ منافق لوگ جو ہیں نا وہ ایک شہوت والی بکری کی طرح ہے۔ شہوت والی بکری کو تم ریور کے اندر چھوڑ دو تو کبھی وہاں جائے گی، کبھی وہاں جائے گی، کبھی اس سے شہوت پوری کرے گی، کبھی اس سے شہوت پوری گئی، وفاداری نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق لوگوں کو شہوت والی بکری سے تشبیہ دی۔ اس میں دراصل حضور نفرت دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں منافق مت بنو۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی تم کو شہوتی بکری کہہ دے؟ تم کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن منافق لوگوں کا حال تو ایسا ہی ہے۔ اسی طرح بہت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جن میں حضور نے ایمان والوں کو بری حرکتوں پر جانوروں سے تشبیہ دی۔ حضور نے کہا دیکھو اے ایمان والوں کتوں کی طرح سجدہ مت کرو، یعنی یہ کہ اپنی کلائی زمین پر مت بچھاؤ سجدے کے وقت، ہماری کلائی اوپر ہونی چاہیے۔ اب دیکھو صف کے اندر ہوتے ہیں تو سامنے والے کو اور بازو والوں کو تکلیف دینی نہیں ہے تو بہت زیادہ آدمی کشادہ نہ کر دے، لیکن کشادہ تو رکھے نا، تھوڑی بلند رکھے، اس طرح بچھا دینا تو یہ تو کتے جیسی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت اور تنفیر کے لیے کہا کہ یہ حرکت مت کرو۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ کوئی تمہیں کتا کہے؟ لہٰذا یہ حرکت مناسب نہیں۔ اسی طرح حضور کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے یہ بات کہی کہ نماز کے اندر لومڑی اور فوکس کی طرح جھانکو مت، نظر نیچے، یہ یہاں دیکھ لیا، یہاں دیکھ لیا، یہاں دیکھ لیا، تو یہ تو تم لومڑی جیسی حرکت کر رہے ہو۔ اب کسی کو پسند ہے یہ بات کہ اس کو لومڑی کہا جائے، لیکن حضور نے نفرت دلانے کے لیے یہ تعلیم ہم کو دی کہ بھائی تم کو جب پسند نہیں ہے کہ کوئی تم کو لومڑی کہے تو مت کرو نہیں یہ حرکت۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ مثالیں بہت زبردست دیتے تھے حضور، مثالیں دینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے تھے۔
میں لوگوں کو یہ بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھانی ہو نا، آپ مثلاً والد ہو، آپ کو اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کرنی ہو تو مثالوں کے ذریعے سے سمجھو، انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ اور عوام جو ہوتے ہیں نا مثالوں سے بہت بہتر طریقے سے بات سمجھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں بہت دیتے تھے، قرآن کے اندر بھی مثالیں بہت ہیں۔ جیسے کہ آج ہی کے سبق کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے جسم تم کو بہت اچھے لگیں گے، باڈی والے ہیں، مسکیولر لوگ۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی باڈی بہت ابھری ہوئی تھی، اور اس کا جسم کوئی دیکھ لے نا، دل ڈول دیکھ لے تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا کہ یار کیسی باڈی ہے اس کی۔ اور جب تم ان کی باتیں سنو گے نا تو سنتے رہ جاؤ گے، یار کیا بات کرتے ہیں یار، صفائی تو دیکھو بات میں، بالکل دل کو چھو لینے والی بات۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سہارے سے لگائی ہوئی لکڑی۔ دیکھو قرآن میں مثال ہے کہ منافق لوگوں کو تم دیکھو گے نا تو سہارے سے لگائی ہوئی لکڑیاں جو ہوتی ہیں نا ان کی طرح ان کی مثال ہے۔ اب دیکھو سہارے سے اگر تم لکڑی کو کسی دیوار پر لگا دو لائن سے، خوبصورت لگیں گی نا، لیکن کیا فائدہ؟ نہ عمارت کا دار و مدار اس پر ہے، ایک تو جگہ لے رہی ہیں، عمارت کا دار و مدار بھی اس پر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بس اسی طرح لگی ہوئی ہیں، خوبصورت لگ رہی ہیں۔ منافقوں کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بہت خوشنما معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر لینے کا کچھ نہیں۔ تو یہ قرآن میں مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ، اور یہ بات مسند احمد کے اندر امام احمد نے بیان کی ہے، اور دراصل میں نے یہ بات تفسیر ابن کثیر میں پڑھی، انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے۔ تو عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سنی ہیں۔ اب حضرت عمرو بن العاص جو تھے نا وہ اسلام بہت بعد میں لے آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب قریب تھی نا، 4-5 سال بچے تھے، تب حضرت عمرو بن العاص مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے کچھ پہلے خالد بن ولید کے ساتھ۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے لیکن میں اختصاراً اس کو حذف کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی چند سالوں میں نے حضور سے 1000 مثالیں سنی ہیں۔ تو آپ ذرا سمجھیے اور اندازہ لگائیے کہ ابتدائی نبوت سے لے کر ان کے علاوہ اور لوگوں کو حضور نے کتنی سب مثالیں دی ہوں گی۔ مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرنے پائے۔ تم مال اور اولاد میں اتنا زیادہ مت لگ جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے غفلت کرنے لگو۔ اللہ کے ذکر سے یہاں پر مراد راجح قول کے مطابق قرآن ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق دینی تعلیم سے ہو۔ لیکن آج افسوس کہ ہم ایمان والے ہو کر بھی، اہل اسلام میں سے ہو کر بھی اسلامی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم مال کے اندر تو وقت دیتے ہیں، مال کی اصلاح کے اندر، کاروبار کی اصلاح کے اندر تو ہم وقت دیتے ہیں، اولاد کو تو ہم وقت دیتے ہیں، بیوی بچوں کو گھمانے لے جانا اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن افسوس میرے عزیزو کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ جو لوگ اس طرح قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، وقار، سنجیدگی ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ملائے اعلیٰ کے بڑے بڑے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ بہت اونچی بات ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہر ہفتے ہم کسی نہ کسی مجلس کے اندر شرکت کریں اور کچھ علم حاصل کرنے میں اپنا وقت صرف کریں، تاکہ کم سے کم ہم اللہ کے یہاں گواہی تو دے سکیں کہ اللہ کچھ علم ہم نے بھی حاصل کیا تھا۔ فلسطین والے آپ دیکھیں کتنی مشقتیں برداشت کرنے، ہم چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے نا۔ اگر ہم چاہتے اور واقعتاً ہم سے اگر ہو سکتا تو ہم یہ کام کرتے، لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، ہم اس طرح دبے ہوئے ہیں۔ تو کم سے کم ہم اللہ کو راضی کرنے کے اسباب اختیار کر لیں، کچھ علم حاصل کر کے ایصال ثواب ان کو کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرنے پاوے تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ اللہ کے ذکر سے یہاں پر مراد راجح قول کے مطابق قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو حاصل کرنے کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم قرآن کریم کی تفسیر کے اندر شرکت کریں، اس کا معنی اور مطلب سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے متعلق پیش کرتا ہوں، اور یہ بات بخاری میں ہے، مسلم کے اندر ہے، ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ وہ ایمان والا جو قرآن پڑھتا ہے اور تلاوت کو اپنا مشغلہ بناتا ہے، اور کوئی بھی دن اس کا ایسا گزرتا نہیں کہ اس نے قرآن کی تلاوت اس میں نہ کی ہو، کرتا ہی یہ تلاوت، تو اس کی مثال ترنج کی طرح ہے۔ ترنج تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ترنج جو ہے نا، یہ ایک یلو قسم کا پھل ہوتا ہے، موسمبی سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ بھاگل کے اندر آپ اگر کسی کو پوچھو گے نا تو آپ کو بتائے گا بھی کہ دیکھو یہ ترنج، اس کو انگلش کے اندر پومیلو کہتے ہیں، اردو کے اندر چکوترا۔ تو جو آدمی اس طرح قرآن پڑھتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ میں ایمان والا بھی ہے، تو اس کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ خوشبو بھی عمدہ، مزہ بھی عمدہ۔ لیکن جو ایمان والا قرآن پڑھتا نہیں لیکن ایمان والا ہے، کافر نہیں ہے، تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ کھجور جو ہوتی ہے نا، مزہ تو بہت عمدہ ہے، اندرون تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کی کوئی خوشبو ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بہت زیادہ محبت تھی، عطر سے حضور کو بہت زیادہ محبت تھی۔ حضور کی سنت خاص میں سے ایک سنت یہ ہے، اور یہ سنت ایسی ہے جو حضور سے چل کر صحابہ کے اندر بھی وافر مقدار میں پائی گئی، اور اس کے بعد جو ائمہ تھے سب کے اندر وافر مقدار کے اندر یہ سنت پائی گئی۔ حضرت امام مالک کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو امام مالک فوراً بتا دیتے تھے، لیکن جب کوئی حدیث پوچھنے کے لیے امام مالک کے پاس آتا تھا نہیں تو حضرت امام مالک کبھی بھی حدیث دیتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ذرا روکو، میں آتا ہوں 15-20 منٹ میں۔ 15-20 منٹ کے لیے یہ گھر جاتے، نئے کپڑے پہنتے، دھو کر آتے، سج کر آتے، اور پھر عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا کر آتے، اور پھر بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کو خوشبو سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو قرآن پڑھو تو تمہاری مثال ترنج کی طرح ہوگی، جس ترنج سے خوشبو بھی بہت زبردست نکلتی ہے اور اس کا مزہ بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ اشاروں کے اندر حضور نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے ایسے شخص سے محبت بھی بہت ہے، اور وہ ایمان والا جو قرآن ہی پڑھتا نہیں تو وہ کھجور کی طرح ہے۔ کھجور ہے لذیذ، اسی طرح ایمان والے کا جو اندرون حصہ ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر شیرینی ہی نہیں، اس کے اندر جو خوشبو ہے وہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا تو ایک تو یہ کہ اندرونی بھی بالکل گندہ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال تو حنظل پھل کی طرح ہے۔ حنظل پھل جو ہوتا ہے نا، یہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بالکل بدبودار ہوتی ہے، یعنی وہ خوشبو ہوتی ہی نہیں ہے، بو ہی ہوتی ہے۔ تو حنظل پھل جو ہوتا ہے نا وہ بالکل بدبودار ہوتا ہے اور اس کا مزہ بھی بالکل کڑوا۔ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسی، اور وہ منافق جو لوگوں کو دکھانے کے لیے چلو قرآن پڑھ تو لیتا ہے، اس کی مثال پھول کی طرح ہے کہ خوشبو اچھی ہے لیکن کھانے جاؤ گے تو کڑوا کڑوا لگے گا۔ منافق لوگوں کا اندرون چونکہ بگڑا ہوا ہے، اس لیے یہ لوگ پھول کی طرح ہے کہ مزہ تو اس کا بالکل کڑوا لیکن بو اچھی نکلتی ہے۔ یہ دیکھو حضور نے یہ بات مثال کے ذریعے سے سمجھائی، لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ بات۔ یہاں اس حدیث کی تشریح کے اندر بہت سے لوگ لفظ اتروجا کا ترجمہ نارنجی سے کرتے ہیں، اورنج سے کرتے ہیں، لیکن نہیں، حضور ایمان والے کو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو تشبیہ دے رہے ہیں نارنگی سے نہیں، اورنج سے نہیں، یہاں پر مراد اس سے ترنج ہے، اور ترنج نارنگی سے کچھ الگ ہوتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں منافق لوگوں کا چونکہ تذکرہ ہے، اس لیے حدیث کی روح سے کچھ نفاق کی خصلتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ فِيهِ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَفِي رِوَايَةٍ وَمَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ اس کے اندر 5 منافق لوگوں کی عادتیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1،
جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب کوئی اگریمنٹ ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، بڑا معاہدہ، اس کے اندر فوراً غداری کرتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، کوئی بھی بوال ہو جاتی ہے، مگز ماری ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے تو فوراً گالم گلوچ، گالی منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، گالی دینے والے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ قرآن کے اندر ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو کافر لوگ ہیں نا، گندے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی گالی مت دو۔ اور ہم ہمارے دوستوں کو گالی دے دیتے ہیں، ہمارے لڑکوں کو گالی دے دیتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والد صاحب کے سامنے گالیاں بولتے ہیں۔ تو یہ کتنی بری بات ہوگی، کتنی بری بات۔ تو لہٰذا ہم بالکل بھی گالی وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ یہ بالکل جو کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے یہ۔ ہم اپنے آپ کو شریف بنائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس میں ہوئی۔ لیکن اس کے اندر بھی لوگ ذرا غلط علم حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی۔ ہاں، یہ قول ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہو سکتی ہے، لیکن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہی کو ہوئی، یہ قول صحیح نہیں۔ ہاں، علماء جو ہیں مضبوط محققین، ان کا قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی، یعنی یہ ایسا قول ہے جو زیادہ دل کو لگتا ہے۔ چنانچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں صحیح قول ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے۔ انگریزی تاریخ دیکھنی ہو تو 20 اپریل، انگریزی سال تسن عیسوی 571 571 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ ہم حضور کے بارے میں بھی کچھ علم حاصل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد تھا۔ حضور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے اندر ایک شاخ تھی، ایک بڑا خاندان تھا جس کو بنو ہاشم کا خاندان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور کے والد صاحب کا نام تھا عبداللہ، حضور کی والدہ کا نام تھا آمینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام تھا فاطمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر لاکھ درود و سلام بھیجے، ان کی والدہ کا نام آمینہ، نانا کا نام تھا وہب، نانی کا نام تھا برہ۔ نانا کا نام تھا وہب اور نانی کا نام تھا برہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا ہاشم۔ یہ چونکہ ہاشم کے خاندان سے تھے نا، اس لیے ان کا جو خاندان ہے وہ خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ ایک تو ان کی والدہ نے، آمینہ نے۔ دوسری عورت جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے وہ ابو لہب کی بھانجی سویبہ، ام ایمن نہیں، سویبہ۔ سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر دودھ پلایا قبیلہ سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ کچھ 6 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، لیکن پھر ان کا سایہ بھی حضور سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی پرورش کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، بہت اچھے طریقے سے حضور کو رکھا، لیکن 2 سال کے بعد ان کا سایہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک 8 سال کے عرصے کے اندر ہی اس لڑکے نے کتنی زیادہ مشقت جھیلی۔ ابھی تو اور مشقت جھیلنی تھی، کیوں؟ کیونکہ یہ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ابو طالب کے پاس رہے، اور حضرت ابو طالب نے ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھا۔ اب اگرچہ یہ کافر تھے، لیکن چونکہ انہوں نے حضور کی بہت زیادہ عزت کی نا، اس لیے میں حضرت لگاتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لیکن تھے یہ کافر، ان کی موت کفر پر ہوئی۔
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی انہوں نے اور حضور کو بہت اچھے طریقے سے رکھا. لیکن پھر جب حضور نبی بنے 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اس کے بعد تو جو مشقتیں حضور نے جھیلی، مکی دور کے اندر جو مارنا پیٹنا ہوتا تھا، حضور کو تکلیف دینا ہوتا تھا، اس کی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں. یعنی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. لوگوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے. ہم سیرت کا علم حاصل کریں، ہم قرآن کا علم حاصل کریں. جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں پر بہت اونچا ہوتا ہے. ہم غافل نہ بیٹھے رہیں. اسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. ہم بالکل غفلت کے اندر مبتلا نہ ہو، ہم علم زیادہ سے زیادہ مقدار کے اندر حاصل کریں. ہمارے اسلاف نے بہت قربانیاں دیں. کثیر ابن کیس یا کیس ابن کثیر، دو قول ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء کے ساتھ ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا. وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اس نے حضور کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے. بہت بڑا آدمی تھا. میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول کے صحابی، تجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ ابو الدرداء چوکنا ہو گئے کہ بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، اور یہ جو جگہ ہے یہ جگہ دمشق ہے، شام ہے. یعنی تقریباً 1 ماہ کا سفر طے کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں. تو ابو الدرداء نے کہا، بھئی کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں کوئی دنیاوی غرض اور حاجت کے لیے نہیں آیا ہوں. میں تیرے پاس آیا ہوں ایک حدیث کی وجہ سے کہ مجھے تیرے بارے میں یہ بات معلوم چلی کہ تو حضور کے حوالے سے وہ حدیث بیان کرتا ہے. وہ ایک حدیث سنا دے، میں گھر واپس چلا جاؤں گا. کوئی دنیاوی حاجت کے لیے نہیں آیا. 1 مہینے کا سفر طے کر کے آیا تھا اور فقط ایک حدیث سننے کے لیے. ابو الدرداء نے یہ بات کہی، ارے سنا دوں گا وہ حدیث، لیکن تیرا اتنا زیادہ اونچا مقام، تو تیری فضیلت کے اندر ایک حدیث سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ طے کرتا ہے، اللہ اس مشقت کی وجہ سے جنت تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. اب اس میں ہمارے لیے خوشخبری ہے. اس میں طریقاً کا لفظ ہے. میرے عزیزو، طریق کہتے ہیں بڑے راستے کو بھی، چھوٹے راستے کو بھی. لہٰذا ہمارا گھر سامنے کیوں نہ ہو، ہری پورے میں کیوں نہ ہو، ہم فقط آ جائے 2-3 قدم چل کر یہ مشقت ہم برداشت کریں. مسجد یوسف کا دروازہ کھولنے کی مشقت ہم برداشت کر لیں، بیٹھنے کی مشقت برداشت کر لیں. اللہ اس کی وجہ سے جنت تک پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. پھر حضرت ابو الدرداء نے ان کو یہ کہا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے نا، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، بلکہ آسمان میں جو خدا ہے اللہ، وہ بھی رحمت نازل کرتا ہے اس شخص کے لیے جو علم طلب کرتا ہے. حتیٰ کہ سمندر کے بیچوں بیچ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس کو صحیح سالم رکھ. کیونکہ دنیا موجود ہے عالموں کی وجہ سے، علم سیکھنے والوں کی وجہ سے. جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تو دنیا تہس نہس ہو جائے گی نا. تو مچھلیوں کو دنیا کے اندر رہنا ہے، کیونکہ ان کے لیے کیا آخرت ہے، ان کو تو آخرت کے اندر نیست و نابود ہی ہونا ہے نا. چونٹیوں کو دنیا کے اندر رہنا ہے. چونٹی بڑا لالچی جانور ہے، بہت لالچی جانور ہے. غذائیں جمع کرتا ہے اور اتنا کام کرتا رہتا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے. تو وہ بھی خوب عالموں کے لیے دعا کرتا ہے کہ یہ دنیا باقی رہے، کیونکہ ان کے لیے تو یہی ہے. تو اتنی سب مخلوقات جب علم سیکھنے والے کے لیے دعا کرے گی تو کیا اس کا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی پر فضیلت کا انحصار نہیں، بلکہ ابو الدرداء نے اور بات بیان کی اور کہا کہ ایک آدمی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، تلاوت کے اندر مشغول ہے، اور ایک دوسرا آدمی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں. اس عالم یعنی علم سیکھنے والے کی فضیلت اس عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے. وہ پورا چاند جو ہوتا ہے، اگر آدمی پلیوشن سے خالی جگہ کے اندر ہو تو آدمی ذرا غور کرے کہ وہ چاند کتنا خوبصورت ہے. دیگر ستاروں کا تو اس کے سامنے کوئی چانس ہی نہیں.
تو وہ چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے. وہ آدمی جو علم سیکھتا ہے ایک عبادت کرنے والے سے زیادہ اس کی فضیلت ہے. یہ علم سیکھنے کا مقام. لہٰذا جب بھی کوئی دین کی بات ہو نا تو فوراً دیگر عبادتوں سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے باز آ جائے اور اس کے مجلس کے اندر شریک ہو جائے. ہم دین کی سمجھ سے چونکہ دور ہیں نہیں، اس لیے یہ چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے اپنا معمول پورا کر لیں گے اور اس کے بعد شریک ہونا ہو تو شریک ہوں گے یا یہاں سے نکل جائیں گے. تو جو وقت تم اپنا معمول پورا کرنے میں لگا رہے ہو وہ وقت تم اس عالم کے پاس بیٹھ کر علم سیکھ سکتے تھے اور تمہیں پھر ایسی فضیلت حاصل ہو جاتی جو فضیلت 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر حاصل ہے. اس سے عبادت پر علم کو ہم ترجیح دیں اور پھر اس علم پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوگی اور دین کے اندر اصلاح پیدا ہوگی. اور اسی پر عالم کی فضیلت نہیں بلکہ علم سیکھنے والا جو ہوتا ہے نا، ابو الدرداء نے یہ بات کہی اس آدمی کو. وہ تو علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء درہم اور دینار اشرفی کا وارث کسی کو بناتے نہیں. وہ اگر کسی کو وارث بناتے ہیں اپنا تو فقط علم کا وارث بناتے ہیں. لہٰذا جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ علم حاصل کرے. یہ حضرت ابو الدرداء نے اس کی فضیلت کے اندر یہ بات کہی. اور یہ فقط ایک آدمی کی بات نہیں ہے. میرے عزیز حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے نا، انہوں نے مدینے سے لے کر شام تک کا سفر کیا تھا حضرت عقبہ ابن عامر کی ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ بھی اسی لیے تاکہ ان کے پاس جا کر وہ حدیث سیکھیں. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کا نام سید شریف ہے. 16 دفعہ وہ شرح المطالع نام کی ایک کتاب پڑھ چکے. 16 مرتبہ وہ شرح المطالع نام کی ایک کتاب پڑھ چکے. اس کے بعد ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یار مجھے اس کتاب کے مصنف کے پاس جانا چاہیے اور شرح المطالع جس نے لکھی ہے نا اس کے پاس جا کر مجھے علم سیکھنا چاہیے. اور شرح المطالع جس نے لکھی وہ قطب الدین رازی تھا. چنانچہ انہوں نے لمبا چوڑا سفر کیا اور قطب الدین رازی کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ 16 دفعہ یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں تو اس کتاب کے اندر کیا ہے وہ آپ ہی جانتے ہوں گے. گھر کے اندر جو معاملہ ہے گھر کا مالک ہی جانتا ہے. تو وہ چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی عمر لکھنے والے لکھتے ہیں 120 سال کی تھی. تو آبرو بالکل یہاں آنکھوں پر لٹک رہے تھے. تو انہوں نے آبرو اپنے اس طرح اونچے کیے اور دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اس طرح یہ کتاب میرے پاس پڑھنا چاہتے ہیں. اب کتاب اگر استاد کے پاس پڑھنی ہو تو فقط استاد بات کہے ہم سنتے رہے نہیں، کچھ سوال جواب بھی ہوتا ہے نہیں. اب یہ نوجوان آدمی سوال کرے گا، اشکال کرے گا، تگڑے اشکال کرے گا. نہیں میں تو برا ہو چکا ہوں تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھا نہیں سکوں گا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹے مصر کے اندر میرا ایک شاگرد ہے، وہ اس طرح پڑھاتا ہے جس طرح میں پڑھاتا ہوں. اس کا نام مبارک شاہ ہے. تو اس کے پاس جا اور اس کے پاس جا کر علم حاصل کر. سید شریف جاتے ہیں مصر اور مبارک شاہ کے پاس پہنچتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک آزمائش ان کے سامنے آتی ہے. مبارک شاہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھ میں تجھے پڑھا تو لوں گا لیکن روزانہ ایک سبق کے لیے ایک اشرفی لوں گا تجھ سے. پیسے بغیر دنیا کا کوئی کام چلتا نہیں. تو تجھے سبق پڑھنا ہے لے جتنا علم لینا ہو، لیکن تجھے ایک اشرفی مجھے دینے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. کچھ تھا نہیں ان کے پاس، بالکل تنگ دست تھے، یہ فقیر تھے. تو انہوں نے آخر یہ فیصلہ کر لیا کہ بھیک مانگنی پڑے نہیں تو بھیک مانگ لوں گا، لیکن ایک اشرفی حاصل کر کے میں ان کا سبق ضرور پڑھوں گا. تو یہ بھیک مانگنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ کسی امیر اور رئیس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں سبق، ان کو ایک اشرفی دینی ہوگی روز اور یہ بھیک مانگنے نکلے. تو اس نے ان کو بھیک مانگنے سے روک دیا اور کہا کہ تمہیں پڑھنا ہے نہ پڑھو، تمہارا جو خرچہ ہے اس کا انتظام میں کر لوں. تو اس طرح وہ درس میں بیٹھنے لگے اور اس طرح استفادہ کرنے لگے. لیکن جس طرح وہ بیٹھے تو دوسری آزمائش شروع ہو گئی. دوسری آزمائش یہ کہ مبارک شاہ کہتے تھے کہ آگے نہیں بیٹھنے کا، یہ پہلے پرانے لوگ ہیں، یہ آگے بیٹھیں گے تو پیچھے بیٹھے گا. اب سید شریف کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھوں تو مجھے کچھ سوال وغیرہ ہو تو کس طرح کروں میں، کچھ بات کرنی ہو کس طرح کروں، کچھ سمجھنا ہو تو پیچھے والے جو بیک بینچز کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو شروع کا فائدہ کس طرح حاصل ہو. خیر استاذ نے کہا تو ادب کے اندر بیٹھ گئے.
تو ایک دن یہ کمرے میں کچھ پڑھ رہے تھے اور مبارک شاہ اس طرح جو ہوٹل وغیرہ تھی وہاں چل رہے تھے. اتنے میں ایک کمرے کے پاس پہنچے کہ ایک بچہ جو ہے وہ زور زور سے شرح المطالع پڑھ رہا ہے، اور پڑھتا بھی اس طرح ہے کہ کہتا ہے کہ مصنف یہ کہتا ہے، استاذ یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں. یعنی یہ جو بات ہے نا اس کے اندر، اس کے بارے میں مصنف کی بات یہ، اس کی بات سر آنکھوں پر، استاذ کی بات یہ، اس کی بات سر آنکھوں پر، لیکن میں اس عبارت کو اس طرح سمجھا. تو جب انہوں نے سنا نہیں یہ کہ یہ لڑکا خود کی باتیں بھی داخل کرتا ہے، یعنی بہت محنت سے پڑھتا ہے، تو پھر انہوں نے دریافت کیا کہ کون تھا یہ لڑکا جو اس طرح پڑھ رہا تھا. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ شہید شریف ہے، کہ دیوار کی طرف توجہ کرتا ہے اور دیوار کو سناتا رہتا ہے اور اس طرح کتاب یاد کرتا ہے. تو پھر اس طرح انہوں نے آگے بٹھایا اور پھر یہ بہت بڑے عالم بنے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے عزیزوں، ایک معمولی شرح المطالع پڑھنے کے لیے جب اتنی مشقت انہوں نے برداشت کی، ہم قرآن حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقت کیوں برداشت نہ کریں؟ جبکہ حدیث کے اندر ایک صحیح حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور پھر بعد میں جا کر سکھاتے بھی ہیں. اب قرآن سکھانے کے لیے میرے عزیزوں مستقل گدے پر بیٹھنا یا لوگوں کا ہجوم ہو آپ کی طرف اور آپ ان کو سمجھاؤ، یہ ضروری نہیں ہے. آپ گھر جاؤ، جو بیوی بچے ہیں ان کو ذرا 2-3 باتیں سکھا دو، تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر آ جائے گا. تو اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. ابھی بھی سورہ منافقون کا جو مضمون ہے سمجھانے کا باقی ہے. آج جس حصے پر بہت زیادہ توجہ دی گئی وہ یہ کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے. لہٰذا اللہ کی یاد سے مراد جس طرح قرآن ہے اس طرح دینی تعلیم بھی ہے. لہٰذا ہم دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے اندر اپنی رغبت دکھائیں، شوق ظاہر کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلے مت فرما. دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ تو عزت سے ہمیں سرفراز فرما، ذلتی سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. آج مسلمان بہت ذلیل ہیں. اے اللہ فلسطین کے اندر بھوک کی وجہ سے بچوں کو مارا جا رہا ہے. اے اللہ فلسطین کی اصلاح فرما، ظالم لوگوں کو ظلم سے روک دے، مظلوم لوگوں کی حمایت فرما. اے اللہ ہم نے جو تفسیر کی، جو قرآن پڑھا، اس کا ثواب تو اہل فلسطین کو خصوصی طور پر پہنچا دے. اے اللہ تو ہمارے لیے رضامندی کے فیصلے فرما، تو ہم سے ناراض مت ہو. اور اے اللہ خصوصاً اس محلے کے اندر اور اس محلے کے بعد سورت کے دیگر علاقوں کے اندر اور سورت کے بعد پوری دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کی ہوائیں چلا دے. مولا کریم کامل ایمان والا لوگوں کو بنا دے، کامل اسلام رکھنے والا لوگوں کو بنا دے. اے اللہ ہمیں تو ہماری اولاد اور ہمارے مالوں کے اندر اتنا مشغول مت کر دے کہ ہم تیری یاد سے ہی غافل ہو جائیں. تیری یاد کے اندر مست و مگن رہنے والے اور تیری یاد سے زبانوں کو تر کرنے والوں میں سے تو ہم کو شامل فرما. اور اے اللہ تو ہم سے خوب راضی ہو جا. جو تفسیر کے اندر ہم بیٹھے، جو سیکھنا سکھانا ہوا، اے اللہ اس کو تو قبول فرما. اے اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مشقتیں برداشت کی ہے، اگرچہ ہے یہ معمولی مشقت، لیکن اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مشقت برداشت کرنے والوں کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان لوگوں کے لیے بھی جنت تک پہنچنا آسان کر دے. اے اللہ وہاں تو کوئی غم ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا، وہاں تو مولا کریم آرام ہی آرام ہے. ایسی عالیشان جگہ سے تو ہم کو سرفراز فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.